قرآن میں ہے کیا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے. یہ نبی نے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں. اللہ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی. تھوڑی دیر کے لیے کیوں کہلوائی اس پر غور کرتے. نبی ہماری طرح ہے, نبی ہماری طرح ہے. جو نبی اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے, جو نبی اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, جو نبی اشارہ کر دے تو درخت اپنی جگہ سے اٹھ کر کے حضور کے پاس آ جائے, سجدے کرنا شروع کر دے. نبی کو دیکھ کر کے جانور آپ کے پاس آئے اور آپ کو سجدے میں آپ کو سجدہ کرنا شروع کر دے. جس نبی کے حکم سے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری کلمہ پڑھنے لگ جائے, جس نبی کے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ظاہر ہو جائیں, جو نبی زمین پر بیٹھ کر کے جنت کی خبر دے رہے ہو, جو نبی زمین پر بیٹھ کر کے قیامت کے دن کی خبر دے رہے ہو, جو نبی زمین پر بیٹھ کر کے یہ بتا رہے ہو کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا, اس نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نبی کی طرح ہیں, بات تو کچھ پلے نہیں پڑتی ہے, بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی ہے. لیکن قرآن تو ہے, تو چلو قرآن سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک پروردگار عالم یہ ظالم کہہ رہے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, اور اگر یہ قرآن میں نہ لکھا ہوا ہوتا تو ممکن تھا کہ یہ نہ کہتے کہ نبی ہماری طرح ہے, ممکن تھا نہ کہتے. تو کیا وجہ تھی کہ تو نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی کہ میں تمہاری طرح ہوں؟ وجہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ 2 طریقے کے ہیں. آپ دیکھیں تاریخ مکہ اٹھا کر کے دیکھیں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع فرمایا, 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. ذمہ داریاں تھیں آپ کے اوپر, اور بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں. ایسے معاشرے میں اللہ کے رسول تشریف لائے جہاں پر لوگ اپنی سگی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے, سگی ماں بہن بہو بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے, کسی کا مال ہڑپ لیتے تو دینے کی نیت نہیں ہوتی تھی, غریبوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا, بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو غلط سمجھا جاتا تھا, اس کو گاؤں سے نکال کر کے گاؤں کے باہر کر دیا جاتا تھا, اس کو اچھا کھانا, اچھا پانی, اچھا لباس, اچھا رہنے سہنے کے انتظامات نہیں دیے جاتے تھے. ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. یہ ایک الگ موضوع ہے. اور اللہ کے رسول نے جب کام کرنا شروع کیا تو کیا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جب لوگ متاثر ہونے لگے, لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آنے لگی کہ میں غلط تھا, اللہ کے رسول نے صحیح راستہ بتلایا ہے. میں سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتا تھا, اللہ کے رسول نے بتایا کہ ان بتوں کی پوجا نہ کرو, جس رب نے ان بتوں کو بھی پیدا فرمایا اس رب کی پوجا کرو. تو لوگوں کو باتیں سمجھ میں آتی تھی. جب دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے تو کیا ہوا, مکہ کے جو رئیس لوگ تھے, جو مکار لوگ تھے, انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ ان سے لوگ متاثر ہو رہے. تو لوگوں نے کیا کیا, مشورہ کیا. مشورہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں گے, ان کو پیٹیں گے, ان کو ختم کر دیں گے, یا جو لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں, جو ان کے دین کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, کیا کریں گے, ان لوگوں کو ماریں گے, پیٹیں گے, تاکہ لوگ اپنے پرانے دین پر قائم رہے. لوگوں نے کیا کیا, مشورہ کیا, اور مشورہ کرنے کے بعد باقاعدہ مارا بھی, پیٹا بھی, پریشان بھی کیا, دانا پانی بھی بند کر دیا, اپنے معاشرے سے نکال بھی دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا میرے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے,
मेरे कलमा पढ़ने वाले लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनका दाना पानी बंद किया जा रहा है, उनको अपने माशरे से दूर किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि सैकड़ों बुतों की पूजा करने वाले लोगों को जब मैं ये बतला रहा हूं कि एक रब की पूजा करो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, तो वो लोग उसको मार पीट रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए महबूब, आप उन जालिमों से कहिए कि मैंने अपनी नबूवत का ऐलान किया है, मैंने अपनी नबूवत का ऐलान किया है। तो सारे लोगों ने कहा, आप नबी हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सारे नबियों का ताजदार हूं। तो आपको पता है, जब आपसे पहले नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आपने जब अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो उनकी उम्मतियों ने भी सवाल किया था, आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया, हाँ मैं नबी हूं। तो क्या करते थे लोग? कहते थे कि आपने खुदा को देखा है? तो सारे नबियों ने ये कहा कि मैंने नहीं देखा, मुझको जिब्राइल ने बताया। लेकिन जब मेरे नबी से ये बात पूछी गई कि आपने खुदा को देखा है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैंने अपने रब को देखा है। सुबहान अल्लाह। गालिबन इसी तरफ सरकार आला हजरत इशारा फरमा रहे, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला या रसूल अल्लाह, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब खुदा ही मुस्तफ़ा से नहीं छुपा तो दुनिया की कौन सी चीज है जो मुस्तफ़ा की जात से छुप सकती है। खैर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने देखा है। तो लोगों ने कहा, पिछली उम्मतों ने भी नबियों से कहा, अच्छा नबी है तो कोई मोजज़ा दिखलाइए, नबी है तो कोई मोजज़ा दिखलाइए। सारे नबियों ने दिखलाया, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी वो ईमान भी लाए। उसी तरीके से जब मेरे आका ने ये बात इरशाद फरमाई कि मैं नबी हूं, तो आपसे भी लोगों ने कहा कि मोजज़ा दिखलाइए, तो क्या नहीं दिखलाया? सरापा मोजज़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने बना करके भेजा। क्या देखना चाहते हो? फरमाया, चांद को दो टुकड़े कर दिए। मेरे आका ने चांद को दो टुकड़े किया, डूबे हुए सूरज को बाहर निकाला, एक प्याले दूध में 70 लोगों को पिला दिया। सुबहान अल्लाह। उंगलियों से पानी के धारे जारी हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों हजारों मोजेज़ात लोगों को दिखलाए, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी वो ईमान भी लाए। लेकिन जब शुरुआत में तबलीग फरमा रहे थे तो लोग परेशान कर रहे थे, नबी नहीं मानते थे, कहते हम आपको नबी नहीं मानते, माज़अल्लाह आप तो जादूगर हैं, आप लोगों को जादू दिखा दिखा करके कलमा पढ़ा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बातें तकलीफ देती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों को जब मारा पीटा जाता था, मेरे आका रोते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए महबूब, आप कहिए इन जालिमों से, तुम मुझको नबी नहीं मानते हो, मत मानो। अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, कम से कम ये तो मानो। एक इंसान को जब समझेगा तो इंसानियत के नाते उसके ऊपर रहम करेगा। मैं इंसान हूं, तुम भी इंसान हो, कम से कम इस चीज का ख्याल रखते हुए तो मेरे सहाबा के ऊपर जुल्म ना करो, कम से कम इस चीज का लिहाज रखते हुए मुझको ना सताओ, कम से कम इस चीज का लिहाज रखते हुए मेरे ऊपर दाना पानी बंद ना करो, कम से कम इस चीज का लिहाज रखते हुए लोगों के ऊपर जुल्म ना करो। ये वजह थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से ये बात कहलवाई कि आप कहिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, नबी नहीं मानते तो मत मानो, कम से कम इंसान तो मानो। जब इंसान मानोगे तो कम से कम इंसानियत के नाते मेरे साथ अच्छा सलूक करोगे। एक वजह तो ये थी। आप जो नबी को अपनी तरह कह रहे हैं, आपके साथ कौन सी मजबूरी है? आप जो नबी को अपनी तरह बशर कह रहे हैं, अपने जैसा कह रहे हैं, आपके साथ कौन सी मजबूरी है? और एक बात और काबिल गौर है, वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात कही जरूर है, लेकिन किन से कही है, इस पे भी तो गौर करिए। किन से कही है ये बात कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं? आप तारीख उठा करके देखे, वो सामने में कुफ्फारे मक्का थे, मक्का के वो गुस्ताख लोग थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते थे, जिनका ये अकीदा नहीं था कि माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला एक है। उनका ये अकीदा था कि ये अल्लाह एक नहीं है, सैकड़ों बुतों की पूजा करने वाले लोग थे। उनसे नबी ने कहा था कि मैं तुम्हारी तरह हूं। जो लोगों के साथ इंसाफ नहीं करते थे, उनसे नबी ने कहा था कि मैं तुम्हारी तरह हूं। जो अपनी सगी माँ बहन के साथ बदकारी किया करते थे, उनसे मेरे नबी ने फरमाया था कि मैं तुम्हारी तरह हूं। अब इस तमहीद की रोशनी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा मुसलमान है जो ये कह सकता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे जैसे कुफ्फारे मक्का थे? क्या ऐसे थे हमारे नबी?
کیا ایسے ہیں ہمارے نبی؟ نہیں صاحب، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ میرے آقا نے یہ خطاب کافروں سے فرمایا تھا، مومنوں سے نہیں فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آج جو یہ بولی بول رہے ہیں تو وہ کفار والی بولی بول رہے ہیں، نہ کہ مسلمان والی بولی بول رہے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر نبی نے یہ بات کہی ہے تو کن لوگوں سے کہی ہے۔ چلیے صاحب، آپ نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں، نبی کو سب سے زیادہ سمجھا کس نے؟ جو نبی کی صحبت میں رہے۔ نبی کو سب سے زیادہ جانا کس نے؟ جو نبی کی صحبت میں سب سے زیادہ رہے۔ سب سے زیادہ صحبت میں رہنے والے انسان کا نام کیا ہے؟ وہ ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل پوری کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی ذات ہے۔ کیا حضرت ابو بکر نے کبھی یہ کہا کہ نبی ہماری طرح ہے یا میں نبی کی طرح ہوں؟ کیونکہ صحابہ قرآن کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ کہا؟ نہیں کہا۔ کیا حضرت عمر نے کہا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ کیا حضرت عمر نے یہ کہا نبی ہماری طرح ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی نے کہا؟ نہیں کہا۔ کیا حضرت مولا علی نے کہا؟ نہیں کہا۔ کیا دیگر صحابہ نے کہا؟ نہیں کہا۔ تو آپ کیوں کہتے؟ کیا آپ نے صحابہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ لیا ہے؟ کیا آپ نے صحابہ سے زیادہ حدیث کو سمجھ لیا ہے؟ جو نبی کی صحبت میں رہنے والے لوگ تھے وہ تو نبی کو اپنی طرح نہ کہیں، اور 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر کے کچھ لوگ یہ عقیدہ بنائے اور لوگوں کو یہ کہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نبی ہماری طرح ہے۔ یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے والے لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، فرمایا جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ مشابہ والی آیتوں کو لے کر کے جاتے ہیں اور ان کے سامنے میں تلاوت کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو آج اگر کوئی ایسا مل جائے تو اس سے اپنے دامن کو بچائے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا ایمان عقیدہ برباد نہ ہونے پائے۔ آئیے ذرا صحابہ کا عقیدہ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روزہ ایسا رکھنا شروع کیا جس میں نہ تو سحری نہ ہی افطار، پے در پہ روزہ رکھنا آپ نے شروع کر دیا۔ نہ سحری کی نہ افطار کیا، پھر صبح ہوئی نہ سحری کی نہ افطار کیا، پھر صبح ہوئی نہ سحری کی نہ افطار کیا، روزے پہ روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا روزہ رکھ رہے ہیں، تو صحابہ کی یہ عادت تھی، کیونکہ وہ حضور سے محبت کرنے والے لوگ تھے، حضور پر اپنی جان مال ہر چیز کو قربان کر دینے والے لوگ تھے۔ یہی سبق ہمیں بریلی کے احمد رضا دے رہے ہیں، اے لوگوں اپنے نبی پر جان مال سب چیز قربان کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سب کچھ اپنے نبی پر نثار کر دو۔ صحابہ کرام ایسے تھے، محبت صحابہ کرام کے اندر نبی کی تھی، تو کہا لاؤ نبی رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بھی ایسا روزہ رکھنا شروع کر دیا، نہ سحری کی نہ افطار کیا، پھر سے سحر کا وقت ہوا، نہ سحری کی نہ افطار کیا۔ اب ایک دن دو دن ایک انسان برداشت کر سکے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز میں صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، لوگ کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیمار ہو گئے۔ کہا کیسے بیمار ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ وہ آپ کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے جس میں نہ سحری ہے نہ افطار ہے، وہ بھی ویسا روزہ اور افطار بغیر روزہ اور افطار والا روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ آئے ہائے، کیا تم میری طرح ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ذرا رک کر کے اس چیز کو یہاں پر سامنے لے کر کے آئیے۔ جب اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت میں جب اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا کیا انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو کن سے کہلوایا؟ جو کافر تھے ان کے سامنے اللہ نے کیا کہلوایا؟ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جو مومن تھے ان سے اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟
اللہ اکبر. فرق کو سمجھنے کی کوشش کریے. کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں, اور مومنوں سے کہا کیا تم میری طرح ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو حکمت کے تحت بھی بات کہی جاتی ہے. وجوہات ہوتے ہیں, کبھی کبھی اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں. اس لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھے عالم دین کے پاس جب آپ جائیں گے تب قرآن اور حدیث کے مفہوم کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ, یہ تو میرے ذہن کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی طرح ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا, صحابہ میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے, جاؤ تم لوگ روزہ افطار کرو, کھاؤ پیو, تم میری طرح نہیں. یہاں پر ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو یہ کہے کہ نبی میری طرح ہے وہ کافروں والی بولی بول رہا ہے, اور جو یہ کہے کہ نبی میری طرح نہیں ہے, نبی تو افضل و اعلیٰ ہے, وہ مومنوں والی بولی بول رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے. قرآن کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا صاحب, چلیے یہ بات تو ہو گئی. ایسے لوگوں سے ایک بات کہی. دوسری بات, وہ وقت کی نزاکت تھی, وقت کی مانگ تھی کہ ایسا کہیے آپ. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو نبی نہیں مان رہے. انسانیت کے ناطے کم سے کم آپ کے اوپر ظلم وہ نہ کرے. جیسا کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کو بلایا گیا, آپ کے کنبے کو پیاسا رکھا گیا, بھوکا رکھا گیا, ایک کے بعد دیگر جانثار آپ کے اوپر قربان ہوتے رہے. اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے ان ظالموں سے کیا کہا؟ اے لوگو, میں خود نہیں آیا ہوں, تم نے مجھ کو بلایا ہے. کیا کوئی اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ حکومت کی لالچ میں آ کر کے تم یہ بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں. اللہ اکبر. لیکن جب کسی کے اندر دنیا کی لالچ سوار ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے غفلت کے پردے آ جاتے ہیں, ان کو حقیقت دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہے. نماز پڑھنے والے لوگ تھے وہ بھی, قرآن پڑھنے والے لوگ تھے وہ بھی, حج کرنے والے لوگ تھے وہ بھی, اب باقاعدہ اس میں ایسے لوگ تھے جو باقاعدہ مسجدوں کے امام تھے, لیکن حضرت امام حسین کی شان کو جانتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے تھے حکومت کی لالچ میں. تو چند پیسوں کے لیے اس طریقے کے عقائد کو لکھ دیے گئے, چند پیسوں کے لیے اس طریقے کے عقائد کو آج بھی لوگ پرچار کر رہے ہیں. چند پیسوں کے لیے آج بھی لوگوں کے سامنے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں نبی ہماری طرح ہے. اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک وجہ تو وہ تھی, اب دوسری وجہ آپ سنیے, وہ بھی میں قرآن سے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا اور اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوائی تو ہے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب آپ کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں. ایک وجہ وہ تھی. دوسری وجہ قرآن سے سنیے. آپ نے اکثر بقرہ عید کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا. کیا سنا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے, کہاں گئے؟ نمرود مردود کے پاس گئے. کیا کرنے گئے؟ دین کا پیغام لے کر کے گئے. اور اس کی حویلی میں, یا یوں کہیں اس کے محل میں جو لوگ آتے تھے, اس کی یہ عادت تھی کہ دروازے پر حاضر ہوتے ہی پہلے وہیں پر سجدہ کرتے تھے اور یہ بتلاتے تھے کہ میں آپ کو سجدہ کر رہا ہوں, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا. حضرت ابراہیم چونکہ نبی تھے, اپنے وقت کے جلیل القدر پیغمبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم پہنچے, تو چونکہ اس کے دربار میں جتنے لوگ آتے تھے سجدہ کرتے تھے, ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ اس کو خدا نہیں مانتے تھے. اسی بات کا جواب میں دینے جا رہا ہوں. میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوں, میں کہیں اور لے کر کے نہیں جا رہا ہوں. آپ غور سے سنیں گے تو آج آپ کے سامنے میں ایک بڑھیا خلاصہ سامنے میں آئے گا. حضرت ابراہیم پہنچے تو نمرود مردود نے کہا ابراہیم کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے
کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ مجھ کو سجدے کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں. تو کہا تمہارا رب کون ہے؟ جس کو قرآن شریف نے بیان فرمایا. اب یہاں قرآن کی روشنی میں سنیے. قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا. جب اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت. فرمایا میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو موت اور زندگی دیتا ہے. میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے. تو اس کے بعد فرعون نے کیا کہا؟ نمرود مردود نے کیا کہا؟ نمرود مردود نے کہا قال انا احیی و امیت. ابراہیم تو اس میں تعجب کیا ہے؟ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میں بھی تو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے مجمع میں سناٹا کہ یہ لوگوں کو زندگی اور موت کیسے دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے؟ تو اس نے کیا کیا؟ 2 قیدیوں کو بلایا. ایک وہ قیدی جس کو سزائے موت مل چکی تھی، سزائے موت، اور دوسرا وہ قیدی جس کو رہائی کا پروانہ مل چکا تھا. یعنی کہ تم زندگی پا گئے اور تم مرنے جا رہے ہو. تو مردود نے کیا کیا؟ جس کو زندگی ملی تھی، جس کو رہائی کا پروانہ ملا تھا، اس کو مروا دیا، اور جس کو موت کی سزا ملی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور کہا ابراہیم قال انا احیی و امیت. دیکھو میں بھی تو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہوں. اب تو مجھ کو رب مانو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ مردود جو ہے بے وقوف ہے. اور اللہ دیکھیے بے وقوفوں کو بھی دنیا کی بادشاہت دے دیتا ہے. اے لوگوں یہاں پر رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اگر دنیا بہت اچھی چیز ہوتی تو نمرود مردود کو بادشاہت اس دنیا کی نہ ملتی. بہت اچھی چیز نہیں ہے یہ حکومت. اقتدار ہاتھ میں آ جانے کے بعد اچھے اچھے لوگ بیکار ہو جاتے. پتہ ہے 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی ہے. 22 لاکھ، آدھی دنیا پر. لیکن جب جاتے جاتے اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ کبھی حاکم نہ بننا، کسی اسٹیٹ کا گورنر نہ بننا. میں نے بہت مشکل سے یہ وقت گزارے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم بھی ان پریشانیوں میں الجھ جاؤ. اللہ اکبر. کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ حساب لے گا ایک ایک چیز کا، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے فرمایا وہ جس نے زندگی اور موت پیدا کی ہے، کیوں کی ہے؟ وہ دیکھے گا تم میں کس کے کام سب سے زیادہ اچھے ہیں. یعنی کہ وہ حساب لے گا کون اچھا کیا کون برا کیا. تو اگر کوئی چیز ہمیں اچھی مل گئی اور اس کی قدر نہ کر پائے تو اس کا حساب بھی دینا ہے. بے قدری کی تو حساب دینا ہے، قدر کی تو حساب دینا ہے. تو کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہوتی ہے یہ. اب اس مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، وگرنہ اس لالچ میں نہ رہے. کیونکہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنے بندوں کی اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے. وہ رزق دے گا چاہے جس حالت میں ہم رہیں. خیر، نمرود مردود نے حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم اب تو مجھ کو رب مانو کہ میں نے ایک کو زندگی دے ایک کو موت دے دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود میرا رب صرف انہی چیزوں پر قادر تھوڑی ہے. قال ابراہیم، پھر سے حضرت ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سنو میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں کیا کرتا ہے؟ ڈبا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم رب ہو نا، تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو، تم کہتے ہو سجدہ کرو، تو سنو سجدہ کروں گا، لیکن ایک شرط اور ہے، وہ یہ ہے کہ میرا رب پورب سے سورج کو نکالتا ہے. تو اگر خدا ہے تو پچھم سے نکال کے بتا، میں تجھ کو سجدہ کر دوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بے وقوف ہے، اور اس کے سامنے میں ایسی دیوار کھڑی کر دی جس سے وہ مکر نہیں سکتا تھا. اب ہزاروں لوگوں کے مجمع میں وہ بے عزت ہو گیا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، نادم ہوا. نادم نہ ہوا، پریشان ہوا، انانیت سے وہ بالکل بوکھلا اٹھا. تو اپنے
مشورہ کاروں کو بلایا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ ابراہیم نے میرے رب کی شان میں توہین کی ہے، ان کو یہ سزا ہونی چاہیے، وہ سزا ہونی چاہیے، یہ وہ۔ جب جیت نہیں پایا، جواب نہیں دے پایا، تو اب کیا ہے، مکاری پر اتر آئے، غلط طریقے سے اپنے حکومت کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات کی بات ہے، لیکن جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہیں پر سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے اتنا واقعہ مجھے سنانا ضروری تھا۔ اب آپ بتائیں، حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو رب ہے تو پچھم سے نکال۔ یہ کیا تھی؟ یہ کون سی بات تھی؟ یہ دلیل الوہیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم نے کہا میں تجھ کو سجدہ کر دوں گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، لیکن تو پچھم سے سورج کو نکال دے۔ یعنی کہ ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں میرا رب وہ ہے جو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو نکال پچھم سے تو تجھ کو خدا مان لوں گا، خدا مان لوں گا۔ بتائیے نکال پایا تھا نمرود؟ نہیں نکال پایا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ بتائیں اگر نکال دیتا تو؟ نکال دیتا تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ماننا نہیں پڑتا؟ کیا سجدہ کرنا نہیں پڑتا؟ پھر لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا کیا ہوتا؟ لیکن حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ نکال نہیں سکتا ہے، لیکن یہ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں موجود رہی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، تبھی تو یہ آیت میں آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں کہ ابراہیم کی دلیل الوہیت کی روشنی میں وہ خدا ہے، دلیل ابراہیمی کی روشنی میں وہ خدا ہے جو پورب کے بجائے پچھم سے بھی سورج نکال دے۔ نہیں نکالا، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، اپنے نبی کے معجزات کو یاد کرو۔ وہ تو نہ نکل پایا، لیکن اسی ڈوبے ہوئے سورج کو مقام صحبہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا لیٹے ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد حضرت علی کے زانوئے مبارک پر سر رکھ کر کے آنکھ بند کر کے لیٹ گئے۔ اے ہے حضرت علی کی کیا قسمت ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی کی۔ آج خواب میں دیدار ہو جائے تو کیا کہنے۔ علی کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ گود میں لیٹے ہوئے ہیں، علی مصطفیٰ کی زیارت کیے جا رہے ہیں۔ اتفاق ایسا کہ اس دن حضرت علی نے عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی تھی۔ میرے آقا آرام کر رہے ہیں، میرے آقا نے حضرت علی نے آقا کو اٹھایا بھی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے۔ ایک طرف نبی کی عزت ہے، نبی کی شان میں ادب اور احترام ہے، دوسری طرف نماز عصر ہے۔ لوگ عبادت کرنا ہمیں سکھاتے ہیں، صحابہ نے ہمیں ہر چیز کر کے بتلا دیا ہے۔ نماز سب سے فرض اور اہم چیز ہے، لیکن مصطفیٰ کی محبت کے بعد، کیونکہ جس دل کے اندر نبی کی محبت نہ ہو، نبی کی بات تو دور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو جو خانہ کعبہ کی زیارت کی توفیق اللہ اس کو دے دے، روزے کی حالت میں ہو، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان میں ہو، سجدے کر رہا ہو، اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے اور اس حالت میں نکلے کہ وہ اہل بیت کا گستاخ ہو، اللہ اس کی نماز کو اس کے منہ پر مار دے گا، وہ جہنمی ہے۔ جب اہل بیت کا بغض رکھ کر کے انسان مرے تو وہ جہنمی ہوتا ہے۔ تو جو نبی کا بغض لے کر کے نماز پڑھ رہا ہو، جو نبی سے حسد لے کر کے نماز پڑھ رہا ہو، جو نبی کی توہین رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، کیا اس کی نماز ہوگی؟ نماز سب سے افضل عبادت ہے، لیکن مصطفیٰ کی محبت اس سے پہلے ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر مصطفیٰ کی محبت کے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اور جب ایمان ہی مکمل نہیں تو اس کے اوپر نماز ہی فرض نہیں ہے۔ حضرت علی کو بھی پتا ہے، علی حضور کو دیکھ رہے، سورج اپنے وقت پہ آتا ہے چلا جاتا ہے، وہ انتظار کسی کا نہیں کرتا ہے۔ حضرت علی کبھی سورج کو دیکھتے، کبھی مصطفیٰ کی صورت کو دیکھتے۔ جب سورج ڈوب گیا تو حضرت علی کو عصر کی نماز نہ پڑھنے کی تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کے آنکھ سے آنسو نکلے، اور ایسے آنسو نکلے ہائے 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 کہ مصطفیٰ کے چہرے مبارک پر جا کر کے گرے۔
جب چہرے مبارک پر آنسو گرے تو میرے آقا نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا علی کیا بات ہے، رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر! آج ہم اور آپ دیکھیں کہ جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فاتحہ میں گئے تھے اس وجہ سے نہیں پڑھی، لیکن تکلیف بھی نہیں ہے۔ مزار پہ گئے تھے اس لیے نہیں پڑھی، لیکن تکلیف بھی نہیں ہے۔ مہمان کے وہاں گئے تھے اس لیے نہیں پڑھی، لیکن تکلیف بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ گود میں لیٹے ہوئے اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں، اس کے باوجود نماز کے قضا ہو جانے کی آپ کو تکلیف ہوئی تو آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ جب نکل آئے تو مصطفیٰ نے کہا میری وجہ سے نماز قضا ہوئی ہے، اچھا بتاؤ علی نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے! اب علی تو صحابی تھے نا، آج 1400 سال کے بعد والے اگر وہابی ہوتے تو ان کا کیا کہنا ہوتا؟ ارے نبی کے قبض و اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اب تو قضا ہو گئی تو قضا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن صحابی رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ چاہ لے تو میں اب بھی نماز ادا کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! علی نے کہا ادا کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ نے اشارہ فرما دیا تو وہی ڈوبا ہوا سورج جو پچھم میں ڈوبا تھا کدھر سے نکلا؟ پچھم سے نکلا۔ اب حضرت علی نے عصر کی نماز ادا فرما لی۔ دوستو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو پچھم سے نکال۔ تو رب نے فرمایا اے محبوب آپ کہیے انا بشر مثلکم، کیونکہ آپ نے وہ کام کر دیا ہے جس کے بارے میں ابراہیم نے یہ کہا، میں اس کو رب مان لوں گا جو پچھم سے سورج کو نکال دے گا۔ تو اے محبوب آپ نے پچھم سے سورج کو نکالا ہے، کہیں ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں لوگ آپ کو خدا نہ ماننے لگ جائے، کہیں آپ کی لوگ پوجا کر کے جہنم کے حقدار نہ ہونے لگ جائے، اس لیے آپ فوراً اعلان کر دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بشر کی پوجا نہیں کی جاتی ہے۔ یہ وجہ تھی، یہ وجوہات تھے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی۔ اور بھی بہت ساری وجہ ہے جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ بات کو یہیں پر مکمل کی جائے۔ خیر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کا بھی معاملہ ہے۔ جو لوگ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ منسوخ حدیثوں کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور نے یہ فرمایا ہے۔ قرآن میں تو آیات متشابہات کو لے کر کے آتے ہیں اور حدیث سے منسوخ حدیثوں کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، مصطفیٰ نے حدیث میں کہا ہے۔ جیسے ایک چیز میں اشارہ کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین شروع کیا، شروعاتی ایام جب تھے تو بہت گنے چنے لوگ تھے جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا کہ اتنے لوگ مسلمان ہیں۔ تو وہ کون مسلمان تھے؟ جو مسلمان ہوئے یہ کون لوگ تھے؟ پہلے کافر تھے، یقیناً کافر تھے۔ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ جو کافر کرتے ہیں وہ کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرنا، اس کے علاوہ ایک رب کو نہ ماننا، ایک رب کو چھوڑ کر کے انیک بتوں کی پوجا کرنا، رب کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرنا، مصطفیٰ کی رسالت کا اعتراف نہ کرنا، یہی سب کام تھے ان کے، غلط کام کیا کرتے تھے۔ جب کوئی مر جاتا ان کی بت بناتے، اس کو پوجتے، یاد کے لیے ان کو محفوظ رکھتے، یہ سارے کام تھے ان کے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمایا تو موت تو اپنے وقت پر آتی ہے۔ جب شروع کے کچھ صحابہ جن کا انتقال ہوا، جو شروع کے صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں جو تبلیغ دین فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیتکم عن زیارت القبور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ قبرستان جانے سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، منع فرما دیا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس کی وجہ جب جانیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ اور جس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے قبرستان جانے سے منع فرمایا وہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے وہ پوری حدیث کے مفہوم کو نہیں رکھوں گا، صرف اس چیز کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔
اب لوگوں نے کیا کیا، جیسے میں نے وہ آیت پڑھی قل انما انا بشر مثلکم والی، یا دیگر آیتیں ایسی جو آیات متشابہات ہیں جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، وہ ایسی آیتوں کو لے کر کے جاتے ہیں مارکیٹ میں، لوگوں کے سامنے میں تبلیغ کرتے، دین و ایمان کو برباد کر رہے ہوتے۔ اسی طریقے سے ان کی عادت ایک یہ ہے کہ منسوخ حدیث کو اٹھاتے ہیں جو شروعات میں اللہ کے رسول نے کبھی منع فرمائی تھی کسی چیز کے لیے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے قبرستان جانے سے منع کیا، کیوں منع کیا یہ بھی تو آگے بتلائیں گے، آگے کی حدیث بھی تو پڑھیں گے۔ اچھا، ان کی ایک عادت اور ہوتی ہے گمراہ کرنے والے لوگوں کی، ایک تو عادت یہ ہے کہ وہ غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے میں دین کو پیش کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مشابہ والی آیتوں کو جس کا مطلب ظاہر میں مکمل طریقے سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا اس کو لے کر کے جاتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آدھی آیت کو پڑھتے ہیں آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، جب اس کا کام ہی گمراہ کرنا ہے، جب اس کا کام ہی لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، تو اتنے کو لیں گے نا جتنے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ جتنے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا اتنا لیں گے۔ جیسے میں نے وہ آیت پڑھی ہے، اس آیت کے آگے والے حصے کو پڑھ لیتا بندہ، غور کر لیتا، تو بھی یہ نہ کہتا نبی ہماری طرح ہے۔ کیا آگے کہا لب نے؟ یوحا الی، آپ فرمائیے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ضرور ہوں لیکن میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ بات جب آ گئی تو ہر انسان سمجھ جائے گا کہ جس کے اوپر وحی نازل ہو رہی وہ میری طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر آج کوئی ایسا کہہ رہا ہے نبی ہماری طرح ہے تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کیا تمہارے اوپر بھی وہی نازل ہوتی ہے؟ کیا رب کا کلام تمہارے اوپر بھی نازل ہوتا ہے؟ خیر، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا، یہ صحیح بات ہے۔ کب منع کیا؟ اور آگے کی حدیث کے ٹکڑے کو پڑھیں گے تو پھر یہ کنفیوژن رہی نہیں جائے گی، لیکن بات کو کھول کر کے بیان کرنے کے لیے میں تھوڑی سی گفتگو یہاں پہ میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مکار لوگوں کی مکاری سمجھ میں آ جائے، وہ کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے، یہ چیز آپ سمجھ جائیں۔ اگر اتنا ہی پڑھ کر کے بات کو سمجھنا تھا تو قرآن میں 5ویں پارے کی ایک آیت ہے، ضروری نہیں ہے کہ تھوڑی سی چیز سے ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک بتانا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، دیکھیے اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب اگر کوئی انسان اتنی آیت کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو کیا زندگی میں وہ نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ کیا کہے گا؟ میرے پاس دلیل ہے قرآن کی۔ کیا دلیل ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، اللہ نے کہا نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایمان والوں سے کہا میں ایمان والا ہوں، تو ان سے پوچھیں گے نا ارے کیوں منع کیا یہ بھی تو بتاؤ۔ تو جب آگے کی آیت پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اسی طریقے سے حدیث میں یہ بات صحیح ہے کہ حضور نے منع کیا، لیکن آگے بھی تو پڑھو، اس کی تفسیر بھی تو پڑھ کر کے بتاؤ کیوں منع کیا۔ اچھا یہ بتائیے اللہ کے رسول نے کن کو کلمہ پڑھایا؟ کافروں کو۔ تو جن لوگوں نے نہیں پڑھا حضور سے پہلے، صحابہ میں ان کے ماں باپ یا ان کے اقربا، ان کے دوست یار جو کلمہ پڑھے بغیر انتقال کر گئے، وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ مسلمان تھے؟ نہیں تھے۔ کیا تھے پھر؟ کافر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، بتوں کی پوجا کرتے کرتے مر گئے، ایک رب کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، وہ لوگ کیا ہے؟ کافر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی صحابہ ہیں، صحابہ جن کے خاندان میں ان سے پہلے مرنے والے لوگ کون لوگ تھے؟ کافر تھے، مشرکین تھے، جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے شروع میں، کیونکہ شروع میں کوئی مومن ابھی انتقال نہیں کیا ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں تم کو قبرستان جانے سے منع کرتا ہوں۔ اور بعد میں کیا فرمایا؟ فزوروہا، اللہ کے رسول نے فرمایا اب جایا کرو۔ یہ بھی تو بتلاؤ، پہلے منع کیا کیونکہ کافروں کی قبریں تھیں، لیکن جب دیکھا صحابہ انتقال کرنے لگے، جب دیکھا مومن انتقال کر کے قبروں کے اندر جانے لگے،
تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تم کو تب منع کیا تھا، اب جایا کرو۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں گمراہ کرنے والے لوگ، یہ پہلے منسوخ، اب یہ ناسخ حدیث آ گئی سامنے میں تو اب اس پہ عمل کریں گے نہ کہ منسوخ پہ عمل کریں گے۔ تو یہ مکاری کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ کے دین اور ایمان کو لوٹتے ہیں۔ ہر انسان قرآن اور حدیث کو سمجھنے لگ جائے تو ہو گیا، پھر عالموں کا کیا کام ہے؟ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی قسم کی خطا، غلطیاں، بے ادبیاں، ریاکاریاں، بدکاریاں ہوئی ہوں، اپنے حبیب کے توسل سے تمام اغلاط کو معاف فرمائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ کا انتقال ہوا، دوبارہ پلٹ کر کے اپنے ماں باپ کی قبروں پر جا کر کے فاتحہ نہیں پڑھتے، کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ حدیث سنا دی گئی کہ حضور نے قبر پہ جانے سے منع کیا ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، کسی موقع پر انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ضرور اپنے ماں باپ کی قبروں پر جائیں اگر وہ مومن ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق دے، اور کسی بھی قسم کی خطا، غلطیاں، بے ادبیاں، ریاکاریاں ہوئی ہو، اپنے حبیب کے توسل سے تمام اغلاط کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔